بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شاہد ملک اپنے چینل ہومیوپیتھی اسٹیپ ہیڈ پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو آج بات کریں گے ایک ہومیوپیتھک میڈیسن بیلاڈونا کے بارے میں۔ بیلاڈونا کی کیا سائن اور سمپٹمز ہیں اور بیلاڈونا کہاں کہاں کام کرتی ہے، اس کی ڈوزز کیا ہیں، اس پر آج مکمل ڈیٹیل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی دوستو، آج بات کریں گے بیلاڈونا پر۔ بیلاڈونا کی کیا سائن اور سمپٹمز ہیں اور کیا ڈوزز ہیں، اس کے بارے میں آج کمپلیٹ بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچتا رہے۔ اور ایک اہم چیز، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ اس میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوتی ہیں، تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیا کریں۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، بیلاڈونا۔ بیلاڈونا بیسیکلی ایک پین کلر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پالیکریسٹ ریمیڈی بھی ہے۔ بیلاڈونا کا جو پیشنٹ ہوگا وہ سینسٹیو زیادہ ہوتا ہے، حساس قسم کا ہوتا ہے، اتنا حساس ہوتا ہے کہ اگر اس کی تکلیف میں، اس کے درد کی کیفیت میں اگر اس کا کپڑا بھی یا اس کا جو پہناوا ہوتا ہے اگر وہ بھی اس کو ٹچ کرے تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک پین کلر ہے، بیلاڈونا ایک براڈ اسپیکٹرم پین کلر ہے۔ اس کی جو پین کلر کی جو کیفیت ہے، جو پینز کی کیفیت ہے، وہ اس طرح سے اس کی ڈسکرپشن ہے کہ اس کا پین جو ہوگا وہ اچانک سے آئے گا اور اچانک سے غائب ہو جائے گا۔ تو اس قسم کے جو درد ہوں گے، اس قسم کے جو پینز ہوں گے جو اچانک سے آتے ہیں اور اچانک سے غائب بھی ہوتا ہے، جتنی لمحہ وہ ہوتا ہے تو وہ شدید پین ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے پین کی ادر دین جو ہماری دوسری ریمیڈیز ہوتی ہیں، جو پین کلر ہوتی ہیں جہاں پر استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنس ہے کہ اس کا جو پین ہوگا وہ اچانک سے آئے گا۔ اور اس کی میں سائن اور سمپٹم مزید آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں ہمارے آرگنز پر کام کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے گلے سے۔ تو گلے میں پین ہو، گلے میں درد ہو اور اس میں سرخی زیادہ ہو، سوجن زیادہ ہو، تو ٹانسل جو اگر کرونک ٹائپ کے ٹانسل ہوں جو گلے میں مستقل قسم کا ایک تکلیف کا باعث بنتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بیلاڈونا ایک بہت اچھی دوائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا گلے کے ساتھ ساتھ آپ کے کانوں میں بھی درد ہوتا ہے اور کانوں میں درد ایسا ہو جو شدت کی کیفیت میں ہو، اتنا شدید ہو کہ وہ پاگل پن کی حد تک پیشنٹ چلا جاتا ہے، جس طرح سے اپنا سر پکڑ لیتا ہے، سر ٹکراتا ہے، تو اس صورت میں اس کی بیلاڈونا جو ہے وہاں پر آپ اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی اگر آنکھیں لال ہو گئی ہیں، سرخ ہو گئی ہیں اور ساتھ میں درد بھی ہے، تو وہاں پر بھی آپ بیلاڈونا کا استعمال اچھے سے کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اس میں تھوڑا سا میں اور ایڈ کر دوں کہ جس طرح سے ایک پیشنٹ آپ کو شکایت کرے گا یا اپنی کیفیت بتائے گا کہ اس کا سر یوں نیچا کرنے سے، نظر نیچی کرنے سے یا نظر کو اوپر کرنے سے، سر کو اوپر کرنے سے اس کو چکر آتے ہیں، ساتھ درد تو ہوگا لیکن چکر بھی آئیں گے، تو اس میں بھی بیلاڈونا بہترین دوائی ہے۔ میگرین میں جہاں پر اس کی کیفیت آتی ہے کہ وامٹنگ بھی ساتھ ہو جاتی ہے اور نوزے کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور سر درد ہوتا ہے جسے ہم میگرین کہتے ہیں، تو میگرین میں بھی اس کا بہترین رول ہے، آپ بیلاڈونا سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک علامات اس کی جو ہوتی ہے مائنڈ کے حوالے سے، سر کے حوالے سے، جہاں پر ایپیلیپسی کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ایپیلیپسی کا دورہ پڑ جاتا ہے تو مریض انکانشیس ہو جاتا ہے، وہاں پر اس کو ہوش نہیں ہوتا، بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، تو تب آپ اس کو میڈیسن نہیں دے سکتے۔ اس لیے جب میڈیسن آپ اس وقت سجیسٹ کر سکتے ہیں، اس وقت آپ اس کو دے سکتے ہیں جب اس کی کنڈیشن ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، ایپیلیپسی کی علامات آ رہی ہوں، جس طرح سے نوزیا ہو رہا ہو، اس کو وامٹنگ کی کیفیت آ رہی ہو،
تو اس میں چکر آنا، یہ جو ارلی سٹیج پہ جس طرح سے ایپیلیپسی ہوتی ہے تو وہاں پر اس کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں، جو کہ بعد میں بھی ایک کمپلیٹ تھراپی بھی ہے، تو وہاں پر آپ بیلاڈونا اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بیلاڈونا آپ 30 پوٹینسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، 200 میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ بیلاڈونا ایک پین کلر ہے تو اس لیے اس کی جو ڈوزز ہیں وہ اس کے علامات پر منحصر ہوتی ہیں، اس کے علامات پر اس کا تعلق ہے کہ کتنی اس کی ڈوز اس وقت کی سجیشنز بنتی ہیں۔ اگر 30 پوٹینسی سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ 200 بھی جا سکتے ہیں، اور 200 سے آپ 1 mg تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کی کنڈیشنز کے مطابق۔ ایک چیز اور ہے نظر کے حوالے سے، اور جس طرح سے ہمارا سر کا ٹاپک یا ایپیلیپسی کا چل رہا تھا، تو میں تھوڑا سا اس کو اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں۔ اس کی جو پیکولر سمٹمز میں ہوتے ہیں وہاں پر ڈبل ویژن ہوتا ہے، ایک چیز کا دو نظر آنا۔ تو آنکھوں میں جب سر درد کی کیفیت بھی ہو یا درد کی کیفیت اگر نہ ہو، چکر آ رہے ہوں وامٹنگ یا نوزیا کے بعد، یا ایسے ہی اگر ڈبل ویژن کی کیفیت آ رہی ہو تو وہاں پر آپ بیلاڈونا آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گلے میں تھروٹ ہو گیا، سورنس ہو گئی، تھروٹ سور ہو گیا، جس طرح سے اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ گلے کی جو خارش ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، اور اس میں شدید قسم کی کھانسی ہوتی ہے، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو، تو وہاں پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے گلے میں شدید خارش کے ساتھ ساتھ ایسے جس طرح سے کوئی چبھی ہوئی ہو تو بار بار کھانسی ہو جاتی ہے، اور کھانسی کی شدت اس طرح سے ہوتی ہے جس طرح سے کالی کھانسی ہو، یا جسے ہم بارکنگ کف بھی کہتے ہیں، تو اس سٹائل کی جو کف ہوگی اس میں بیلاڈونا کا بہترین رول ہے۔ اور اس کا ساتھ ساتھ اس کا جو بخار ہے، بخار میں بھی بیلاڈونا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور بخار میں سر گرم ہوگا، پسینہ بھی آئے گا۔ اور اس میں ایک چیز تھوڑا سا میں آپ کو اس کا پیکولر سمٹم آپ کو دے دیتا ہوں۔ جس طرح سے بریونا کا پیشنٹ ہوگا تو اس میں اس کو ڈرائنس زیادہ فیل ہوتی ہے، اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، تو یہاں پر جو بیلاڈونا کا پیشنٹ ہوگا اس کو پیاس نہیں ہوگی، وہ تھرسٹی نہیں ہوگا، اس میں پیاس کی شدت نہیں ہوگی۔ تو یہ بخار کی کیفیت میں ایک تھوڑا سا اس کا پیکولر سمٹم ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا سجیسٹ کرنا ہے، اس کی علامات کو ضرور دیکھنا ہے کہ جہاں پر پیاس نہیں ہو، بخار ہو، سر گرم ہو اور پسینہ بھی آ رہا ہو تو وہاں پر آپ بیلاڈونا اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور علامت جو ایک مخصوص علامت ہے اور خاص طور پر وہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ کو بخار ہوگا تو بخار میں ڈیلیریم ہوگا، ڈیلیریم کی کیفیت میں چلا جائے گا۔ ڈیلیریم کی کیفیت ایسے ہے جس طرح سے بخار کے کیفیت میں بولنا شروع کر دیتا ہے مریض، اپنی مرضی سے کچھ بھی بولتا رہتا ہے، ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ۔ ڈیلیریم کی کیفیت میں آپ اس کو سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب بھی پیشنٹ ٹمپریچر ہوگا اس کو اسی وقت ڈیلیریم کی کیفیت میں چلا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بچوں میں جس طرح سے دانت نکالنے کا زمانہ ہوتا ہے، بچے دانت نکالتے ہوئے بڑی تکلیف برداشت کرتے ہیں، گمز کا اگر مسئلہ ہو، بچے دانت پیستے ہیں، جس طرح سے دانتوں سے ایک عجیب قسم کی آواز نکالتے ہیں، تو یہ سارے جو علامات ہیں یہ بیلاڈونا کی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے دانت نکال رہے ہوتے ہیں وہ اس میں ایک جو پیکولر سمٹم ہوگا اس کا وہ یہ ہے کہ وہ وائلنٹ ہوگا، مطلب اس میں ایک ایسی کیفیت آ جائے گی جس طرح سے بال کھینچنا ہو گیا، بچہ شور زیادہ کرے گا، غصہ زیادہ کرے گا۔ اسی طرح سے اس میں ایک وائلنٹ اور ڈیلیریم جو ہے یہ دو پیکولر سمٹم ہیں بیلاڈونا کی۔ اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں فیمیلز کے حوالے سے، تو فیمیلز میں جہاں پر ڈسمینوریا ہوتا ہے تو ڈسمینوریا کی کیفیت میں بیلاڈونا کا بہترین رول ہے۔ مینسز جو ہے وہ جلدی آ جاتے ہیں، درد سے ہوتے ہیں، پینفل مینسز ہوتے ہیں، اور اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو بلڈ آ رہا ہے وہ گرم ہے، جلن کی کیفیت ہو رہی ہو، تو جو ڈسمینوریا کے جو پینز ہوتے ہیں اس میں بیلاڈونا آپ اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اس کی اور پیکولر سمٹم میں ہے بوائلز جو ہوتے ہیں، بوائلز کی جو ارلی سٹیج ہوتی ہے جہاں پر ان میں ریڈنس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہلکا جو ہے ایریا جو ہے وہ شدید درد بھی کر رہا ہوتا ہے، ابھی اس میں پس نہیں بنی ہوتی یا پیپ کی کیفیت نہیں ہوتی،
تو وہ شروع کی حالت میں جو بوائلز کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں آپ بیلاڈونا اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں، جس سے یہ ہوگا کہ وہ یا تو ڈیزالو ہو جائے گا یا پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بوائلز میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ارلی سٹیج میں، جہاں پر ابھی پس نہ بنی ہو۔ یہ رائٹ سائڈ کی ریمیڈی ہے، رائٹ سائڈ کے زیادہ تر جو تکالیف ہوں گی اس میں آپ اس کو اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور پیکولر سمٹم ہے، وہ ہے ایئر سکنس۔ ایئر سکنس ہم اسے کہتے ہیں جس طرح سے بخار ہو جاتا ہے ہوا لگنے سے، ٹھنڈی ہوا لگنے سے بخار ہو گیا، تیز بخار آ جاتا ہے، سر درد شروع ہو جاتا ہے، یا سفر کرتے ہوئے جو ایک بخار کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ بیلاڈونا اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا میں یہ آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ چونکہ بیلاڈونا کی جو علامات ہیں اس میں آپ کی ڈوزز جو ہیں وہ کم اور بیش ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ آپ اپنے فزیشین ڈاکٹر سے جا کر سجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے، اس علامت کے حوالے سے، چونکہ ہر علامت میں ڈوزز علیحدہ سے بنتی ہیں، تو آپ نے اپنے سے اگر دوائی لینی ہے تو 30 سے شروع کریں گے، آپ 3x کی ٹیبلٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں، 30 کی ٹیبلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر، اور پھر 200 یا 1 mg کی ڈوزز بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے صرف میڈیکیشن نہیں لینی، بیلاڈونا کے حوالے سے خاص طور پر آپ اپنے ایک فزیشین ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ تو جی دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا جو ٹاپک بیلاڈونا کے حوالے سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا۔ اب اس انفارمیشن کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا، اور لائک کا بٹن دبانا بھی مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔